کہا جاتا ہے کہ انسان کو جیسا ماحول پسند ہے وہ وہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ رانی ایک بدکار عورت تھی جس کی شادی ایک سیدھے سادے شخص کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد رانی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کیے۔ وہ یہ سب اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ہی کرتی تھی، مگر ایک دن اس کے شوہر نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور گھر سے نکال دیا۔ رانی ایک عہدے پر آئی جہاں دھندا کرنے والی عورتیں کام کرتی تھی۔ وہاں کام کرتے کرتے کچھ عرصہ بعد وہ اسی عہدے کی مالک بن گئی۔ وہ کئی سالوں سے بے سہارا لڑکیوں کے استعمال کر کے پیسہ کما رہی تھی۔ اس کا دھندا کرنے کا طریقہ بہت عجیب تھا۔ وہ لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر اپنے مکان پر لاتی، پھر ادھر ان کی ناجائز ویڈیوز بنا کر انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک میل کرتی۔ اس دھندے سے وہ لاکھوں روپے کما چکی تھی۔ اس کے اڈے پر کئی پولیس افسر آتے تھے اور لڑکوں کے جسم کو نوچ نوچ کر واپس چلے جاتے۔ پولیس سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش تھی کیونکہ انہیں اپنا حصہ مل رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کے اڈے پر ایک بری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی آئی جس کو دیکھ کر رانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دولت کے انبار نظر آ رہے تھے کیونکہ لڑکی اس کے بقول آگ لگا دے گی۔ عاشق کے دلوں پر راج کرتی۔ رانی نے اس لڑکی کو سب سے اچھے کمرے میں رکھا۔ رانی نے اس لڑکی کی تصویر سب سے پہلے ملک صاحب کو بھیجی کیونکہ ملک صاحب نے رانی کے ذمہ لگایا تھا کہ جب تمہارے اڈے پر اچھا مال آئے وہ سب سے پہلے مجھے بتانا۔ ملک صاحب 3 فیکٹریوں کے مالک تھے۔ تصاویر دیکھ کر ملک صاحب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور دوسرے ہی دن وہ اڈے پر جا پہنچے۔ رانی نے ملک صاحب کو لڑکی کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ ملک صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور پھر کمرہ اندر سے بند کر گیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملک صاحب پسینے سے شرابور کمرے سے باہر نکلے اور بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے۔ رانی نے ملک صاحب سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ کیا ہوا ملک صاحب، لڑکی پسند نہیں آئی کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رانی حیران تھی کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دوسرے دن رانی نے ایک کرپٹ افسر کو تصاویر بھیجی تو وہ بھی اڈے پر بھاگا چلا آیا، کمرے میں داخل ہوا مگر بغیر کچھ کیے واپس چلا گیا۔ رانی بہت حیران ہوئی۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر کہا کہ تم میرا کاروبار تباہ کر رہی ہو۔ جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ پھر دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ سچ سچ بتاؤ تم ایسا کیا کرتے ہو جو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لڑکی نے رانی کو کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن چودھری کا بیٹا رانی کے اڈے پر آیا مگر وہ بھی لڑکی کو بغیر چھوئے واپس چلا گیا۔ جاتے وقت رانی نے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا ہوا، کیا واپس جا رہے ہیں؟ تو چودھری نے کہا کہ جا کر خود دیکھ لو۔ رانی جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لڑکی عبادت میں مصروف تھی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی شخص کمرے میں آ رہا ہے تو وہ جائے نماز بچھا کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ رانی نے لڑکی سے کہا نادان لڑکی، یہ کوئی عبادت کی جگہ ہے جو تم یہاں بیٹھے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ مکان کے باہر بورڈ پر لکھا تھا کہ یہاں اپنے جسم سے جو بھی کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو یہاں آ گئی۔ میں اپنے جسم سے ہی کما رہی ہوں، اپنے جسم کو مشافت میں ڈال کر جنت کما رہی ہوں۔ رانی لڑکی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ لڑکی نے رانی سے کہا کہ تم جو بے سہارا لڑکیوں کو استعمال کر کے پیسہ کما رہی ہو تو یہی پیسہ آخرت میں تمہارے لیے وہ بالی جان بن جائے گا۔ کیا کبھی یہ دولت حاصل کر کے تجھے ذہنی سکون حاصل ہوا؟ رانی نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب سے میں نے یہ دھندا شروع کیا ہے میرے دل کا سکون غائب ہو چکا ہے۔ لڑکی کی باتوں کا رانی کے دل پر گہرا اثر ہوا اور اس نے اس گندے کام سے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لی اور ان بے سہارا لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھانا شروع کیا۔ ایک سرکاری ملازم نے ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ مردم شماری کے سلسلے میں میرا ہیرا منڈی کے علاقے میں جانا ہوا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد ایک بچی دروازے پر آئی۔ بچی نے آتے ہی ایک عجیب بات کہی، انکل آپ ہمیں جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا گھر کے کسی بڑے فرد کو بلائے، میں مردم شماری کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ بچی واپس چلی گئی۔ پتہ نہیں اس نے اپنی ماں سے کیا کہا کیا نہ کہا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں دروازے پر آئے اور آتے ہی مجھ سے کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں۔ مہربانی کر کے واپس چلے جائیں ورنہ اب یہاں لوگوں کی قطاریں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس خاتون کی باتوں پر حیران ہوا اور تسلی دی کہ آپ جیسا سمجھ رہی ہے ویسا بھی نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ کی طرف سے مردم شماری کے سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میری ڈیوٹی اس علاقے میں لگائی گئی ہے اور آپ کا گھر سب سے پہلے گنتی میں آتا ہے۔ خاتون نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ایک سادہ سا کمرہ تھا۔ 3 بچے پڑھائی میں مصروف تھے۔ خاتون چہرے سے بہت اچھے خاندان کی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں پوچھتا اس نے خود ہی ایک دردناک کہانی سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگی بھائی میں معذرت کرتی ہوں کہ میں نے آپ پر شک کیا کیونکہ ادھر ہر وقت کوئی نہ کوئی اباس شخص دروازے پر دستک دیتا ہے اور بکواس کر کے چلا جاتا ہے۔
میں ادھر اپنی مرضی سے نہیں رہ رہی بلکہ مجبوری سے آئی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے۔ میں اس وقت صرف 8 سال کی تھی جب اس کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد میرے چچا نے میری پرورش کی۔ چچا نے مجھے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا، لیکن میری چچی کا مجھ سے رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ شاید وہ میرے ادھر آنے سے خوش نہیں تھی۔ میری آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب چچا کا انتقال ہوا۔ چچا کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد میری چچی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک 40 سالہ آدمی سے میری شادی کرا دی، جبکہ اس وقت میری عمر 15 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ آدمی زمیندار تھا، پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہے۔ اس کا علاج جاری تھا مگر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شادی کے 5 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا اور 3 بچوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میرے شوہر کا بڑا بھائی کچھ کاغذات لے کر میرے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، کئی جائیداد کے کاغذات ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ اس نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور پھر مجھے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ بھائی صاحب نے اپنی ساری جائیداد اپنے علاج پر لگا دی تھی، اب ادھر واپس مت آنا ورنہ بچوں سمیت تجھے مار ڈالوں گا۔ میں وہاں سے ڈری سہمی ہوئی چل پڑی۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میری منزل کہاں ہے۔ ایک بس پر سوار ہوئی جو لاہور جا رہی تھی۔ وہ غیر کچھ سوچے سمجھے میں بس پر سوار ہو گئی۔ ادھر پہنچی تو آدھی رات کا وقت تھا۔ میں ایک ایسے علاقے میں آ گئی جس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ یہ بازار حسن کا علاقہ تھا۔ میں گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ صبح کے وقت ایک بوڑھی عورت نے مجھے دروازے پر بیٹھا دیکھا تو میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بیٹی لگتا ہے بڑے حادثے سے گزری ہو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور پچھلے 2 سال سے مجھے اپنے گھر کے ساتھ والے مکان میں پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ مجھ سے مکان کا کرایہ بھی نہیں لیتی اور میرے بچوں کی پڑھائی کا خرچ بھی اٹھا رہی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ میں اس بازار حسن میں رہتے ہوئے بھی اس کا حصہ بالکل نہیں بنی۔ کچھ اوباش آدمی میرے دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر عزت افزائی کے بعد یہاں آنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ اس عورت کی کہانی سن کر میں نے اسے اپنی بہن بنا لیا اور جتنا ممکن ہو سکا اپنی استطاعت کے مطابق اس فیملی کی مدد کرتا رہا، صرف اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر۔